الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا بہت ہی بہترین ٹاپک ہے جس کی طرف ہم سب کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ٹاپک ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ۔ غلطیوں کی اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، غلطیوں کی اصلاح میں کیا طریقہ اختیار کرتے تھے، غلطیوں کی اصلاح کیسے فرماتے تھے، اس حوالے سے چند اصول آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ غلطیوں کی اصلاح میں ہم بھی اپنے حبیب کو اپنا آئیڈیل بنا سکیں۔ پہلا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح کرتے تھے، ٹال مٹول نہیں کرتے تھے، بعد میں اصلاح کر دیں گے، نہیں، غلطی دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح کرتے۔ آج ہم بہت ساری غلطیاں دیکھتے ہیں لیکن ہم ان غلطیوں کی اصلاح کے حوالے سے فکر مند نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک جگہ پر تشریف رکھتے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، پھر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، پھر کہا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے جا کر دوبارہ نماز پڑھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور سلام کہا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری یا تیسری دفعہ بھی اس نے یہی کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے رہے کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو ایسے ہی نماز پڑھنا آتا ہے، مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اچھی طرح کامل طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر تجھے قرآن سے جو یاد ہے اور جو آسان ہو اس میں سے پڑھ لو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھا کھڑے ہو جاؤ، سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھا کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر پوری نماز اسی طرح ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو نماز میں غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو 3 مرتبہ اسے لوٹاتے ہیں تاکہ اسے احساس ہو کہ نماز میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو 3 مرتبہ لوٹاتے ہیں اور پھر نماز کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی نماز ویسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، ارکان واجبات کو برتتے ہوئے اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ۔ نماز میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی، ہمارے چہرے پر مارتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تربیت میں ایک یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کی بنیاد پر ہونے والی غلطی اور جان بوجھ کر کی جانے والی غلطی دونوں میں فرق کرتے تھے۔ چنانچہ ایک انسان اگر کتاب و سنت کے مطابق اجتہاد کرتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے ایک ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اس کی وضاحت کی ہے، اور اگر وہ صحیح مسئلے کو پہنچا تو دوہرا اجر ملتا ہے، غلطی ہو گئی تو ایک ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن علم کے بغیر فتویٰ دینا یہ نہایت ہی سخت جرم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس مسئلے سے نمٹا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ہم میں سے ایک آدمی کو پتھر لگا جس سے ان کے سر میں زخم آ گیا۔ اس کے بعد وہ سوئے تو ان کو غسل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا کہ کیا آپ کے علم کے مطابق ہمارے لیے تیمم کی گنجائش ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ تو پانی پا رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کے لیے تیمم کرنے کی گنجائش نہیں پاتے۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا، جس کی وجہ سے زخم میں پانی چلا گیا اور ان کی موت ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ الا سألوا اذا لم يعلموا فإنما شفاء العی السؤال۔ انہوں نے قتل کیا ہے، اللہ انہیں قتل کرے، اگر انہیں معلوم نہیں تھا تو مسئلہ پوچھ کیوں نہ لیا، کیونکہ لا علمی کا علاج سوال کرنا ہے، پوچھ لینا ہے۔ تو آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نہ ہونے کے باوجود فتویٰ دینے کی سختی کے ساتھ مذمت بیان کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو سخت سست کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تربیت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کو اس شرعی اصول کی طرف توجہ دلاتے جس کی مخالفت ہوئی ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں مہاجرین بھی شریک تھے اور انصار بھی تھے۔ مہاجرین میں ایک صاحب مزاحیہ طبیعت کے تھے، یعنی لوگوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، دل لگی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہنسی ہنسی میں ایک انصاری صحابی کو پاؤں سے ٹھوکر مار دیا۔ انصاری صحابی کو سخت غصہ آیا، یہاں تک کہ انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ انصاری نے کہا اے انصاریو، اس پر مہاجر نے کہا اے مہاجرو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ما بال دعوی اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مہاجر نے انصاری کو ٹھوکر مار دی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا فإنہا خبیثہ، دوسری روایت میں ہے دعوہا فإنہا منتنہ، اسے چھوڑ دو، اس طرح کی باتیں مت کرو، کیونکہ یہ ناپاک چیز ہے، بدبودار چیز ہے، بدبودار چیز ہے کہ تعصب اور تنگ نظری کو ہوا دی جائے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی گفتگو سنی تو فوراً نکیر کیا اور کہا کہ اس طرح کی باتیں ہمارے سماج میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تربیت میں ایک یہ تھا کہ غلطی کرنے والے پر آپ شفقت فرماتے تھے، نرمی فرماتے تھے، اور غلطی کے ازالے میں صحابہ کی مدد بھی فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیرے پاس کوئی غلام یا لونڈی ہے جسے تو آزاد کر سکے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما رہے، سائل بھی وہیں پر حاضر رہا۔ اسی بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ اور اسے صدقہ کر دو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اپنے سے زیادہ غریب آدمی کو دوں؟ اللہ کی قسم پورے مدینہ میں ہم سے زیادہ غریب کوئی گھر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکیلے جو دندان مبارک تھے وہ نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو یہ کھلا دو۔ تو یہاں پر آپ غور کریں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کی اصلاح فرماتے ہیں اور پھر اس کی تلافی کے لیے صحابی کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کی اصلاح میں جو طریقہ اختیار کرتے تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ غلطی کرنے والے کو نرمی سے سمجھاتے تھے اور سختی برتنے سے پرہیز کرتے تھے۔ غلطی کرنے والے کو پیار سے، محبت سے، نرمی سے سمجھاتے تھے، اس کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور اس کے ایک کنارے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ لوگ اسے ڈانٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ اسے پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اس پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ اس نرمی کا اس بندے پر اتنا اثر ہوا کہ وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا، اللہ کے بندے تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن حکم السلمی نماز کی حالت میں تھے۔ کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے نماز کی حالت ہی میں زور سے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ لوگوں نے انہیں گھورنا شروع کر دیا، کہنے لگے تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ لوگوں نے انہیں چپ کرایا تو سمجھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ سے بہتر معلم نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا، آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ نماز میں لوگوں سے بات کرنا درست نہیں، نماز میں تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ان دونوں احادیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کو پیشاب کرنے دیتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دعا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما۔ اور دوسری طرف معاویہ بن حکم السلمی جو نہ جاننے کی وجہ سے نماز میں بات کر لیتے ہیں تو ان کی نماز تو صحیح ہو جاتی ہے، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسئلہ بتاتے ہیں تو نہایت ہی پیار سے، محبت سے، نرمی سے اور شفقت سے مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو غلطیوں کی اصلاح کا یہ نبوی طریقہ ہے جسے ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کا جو طریقہ اختیار کرتے تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے محفوظ رہنے کی تدبیر بھی بتاتے تھے، کون سی تدبیر اختیار کریں کہ غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔ چنانچہ سنن ابن خدیمہ کی روایت ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پر اترے صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں تھے، غسل کرنے لگے، ان کا رنگ گورا تھا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں ایسی جلد میں نے کبھی کسی پردہ نشی لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ اس پر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر گر جاتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس بارے میں کسی کو قصوروار ٹھہراتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ عامر بن ربیعہ نے انہیں اس طرح کی بات کہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو طلب فرمایا اور انہیں سخت سست کہا، ان کی سرزنش کی اور فرمایا کہ علام یقتل احدکم اخاہ اذا رأى احدکم من اخیہ ما یعجبہ فلیدع له بالبرکہ۔ ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ اگر تجھے ایسی چیز اچھی لگتی ہے تو اس وقت تم برکت کی دعا دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے اعضاء کو دھوئے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک برتن میں چہرہ، ہاتھ، کہنیاں اور گھٹنے، پاؤں اور تہبند کے نیچے کے حصے کو دھویا اور وہ پانی دیا۔ چنانچہ وہ پانی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈال دیا گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہاں پر غور کیجیے، ایک صحابی کو صحابی کی نظر لگ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز بھلی معلوم ہوتی ہے تو اسے دعا دینی چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ ماشاء اللہ کافی نہیں ہے بلکہ تبارک اللہ کا اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کو براہ راست مخاطب کرنے کی بجائے عمومی خطاب پر اکتفا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا ایک طریقہ تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ ایک انداز تو یہ بھی ہے نا کہ غلطی دیکھیں تو نام لے کر کے ٹوکیں کہ اے فلاں تم ایسا کیوں کرتے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی دیکھتے تھے تو کسی کو خاص کرنے کی بجائے عمومی انداز میں کہتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ اس طرح میسیج بھی پہنچ جاتا تھا اور کسی کی تخصیص بھی نہیں ہوتی تھی، اور یہ غلطیوں کی اصلاح کا ایک انوکھا طریقہ ہے جسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ غلطی کی اصلاح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ غلطی کرنے والے کے اندر خیر کا پہلو بھی تلاش کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے غلطی کیا تو اس کو سراپا شر سمجھ لیں، اس کے اندر برائی ہی برائی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، نہیں۔ غلطی کی ہے اس لیے اس کے اندر یہ کمی ہے، لیکن اس کے اندر جو خیر ہے اس خیر کو بھی اجاگر کیجیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، ایک بار اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا گیا کیونکہ انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ اس پر لعنت بھیجے، کتنی مرتبہ اس جرم میں اس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا لا تلعنوا فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ،
اس پر لعنت مت بھیجو. جہاں تک مجھے علم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. شرابی ہے اور شراب پینے کے جرم میں اس کو کئی مرتبہ سزا بھی دی گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کو سنتے ہیں کہ اس پر لعن طعن کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تنبیہ فرماتے ہیں کہ لعن طعن مت کرو، مجھے پتہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو غلطی کرنے والے کے اندر خیر بھی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی نے غلطی کیا تو ہم سراپا شر سمجھیں اسے اور اس کا بائیکاٹ شروع کر دیں اور اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں. نہیں، بلکہ اس کے خیر کو بھی اجاگر کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کا جو اسلوب اختیار کرتے تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ غلطی کرنے والے کو آپ تاکید کرتے کہ جس کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگو. یعنی اگر انسانوں کے حق میں کوئی غلطی کرتا تو آپ اسے حکم دیتے تھے کہ جاؤ جس کے حق میں تجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اس سے معافی مانگو. اس حوالے سے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للشیخ البانی میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان دونوں نے اپنی خدمت کے لیے ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا. دونوں سو گئے اور نوکر سے کہا کہ کھانا بنا کر کے رکھنا. چونکہ نوکر بھی تھکا ہوا تھا اس لیے ان کو بھی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی سو گئے. جب دونوں جگے تو دیکھا کہ نوکر سو رہا ہے. ان دونوں نے کہا کہ دیکھو کتنا آرام سے سو رہا ہے. پھر اسے جگایا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا اور ان سے سالن مانگ کر لانا. وہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا کہ ابوبکر اور عمر دونوں سالن مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ان دونوں کو بتا دینا کہ وہ دونوں تو کھانا کھا چکے ہیں. جب غلام نے یہ خبر ابوبکر اور عمر کو پہنچائی تو دونوں گھبرا گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی خدمت میں سالن کے لیے آدمی بھیجا تھا اور آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں، ہم نے تو کوئی کھانا نہیں کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا جو گوشت کھایا ہے کیا یہ کھانا نہیں؟ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے تمہارے دانتوں میں اس کا گوشت نظر آ رہا ہے. یعنی تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، اس کا گوشت چبایا ہے، اس کا اثر تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں. یہ سن کر ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی سے بخشش کی دعا کرواؤ. تو اس روایت پہ غور کیجیے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا نا کہ دیکھو کتنا آرام سے سو رہا ہے. یہ بھی غیبت ہے. اور آج ہماری مجلس کا سب سے لذیذ گوشت یہی غیبت ہے. بغیر جھجھک کے دوسروں کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی سگے بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں جو بھائی زندہ نہیں بلکہ وفات پا چکا ہے. جیسا کہ قرآن نے کہا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کے حوالے سے جلد بازی
سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، یعنی اگر کوئی غلطی کرتا تو جلد بازی میں اس کے بارے میں فوراً فیصلہ نہیں سناتے تھے، بلکہ نہایت سنجیدگی اور نرمی سے اس کے معاملے پر غور کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ میں نہایت سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں، یعنی فتح مکہ کی تیاری کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کو یہ راز بتا دیتے ہیں، البتہ کہتے ہیں کہ اسے راز میں رکھنا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھتے ہیں، اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور ایک عورت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ خبر دے دی جاتی ہے، چنانچہ چند صحابہ کو بھیجتے ہیں اور اس عورت سے وہ خط چھین کر کے لا لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حاتب تو نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور اس میں کس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی ہے، بس میں یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں پر میرا کوئی احسان ہو، کیونکہ مکہ میں میرا کوئی نہیں ہے، یہ احسان کر دوں گا تو وہ میرے بال بچوں اور میرے مال کی حفاظت کریں گے، بس اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بالکل سچ کہا ہے، لہذا اسے کوئی بری بات نہ کہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ شہد بدرا وما یدریک لعل اللہ عز وجل اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ عمر، تجھے کیا معلوم کہ اللہ نے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں سے فرمایا ہے کہ جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو ڈبڈبا جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ لہذا کسی کے بارے میں کوئی شکایت آتی ہے تو فوراً جذبات میں آ کر کے کوئی فیصلہ نہیں سنانا چاہیے، بلکہ معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے۔ آپ کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ سوشل بائیکاٹ کرتے تھے اور اس کے ذریعہ بھی غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے۔ اس کا دل پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کا واقعہ ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 50 دنوں تک ان کا بائیکاٹ کیا تھا۔ صحابہ کرام بھی اس بائیکاٹ میں شریک تھے۔ تو غلطی کرنے والے سے خفا ہو جانا، ناراض ہو جانا تاکہ غلطی کرنے والا اپنی غلطی سے باز آ جائے، ایک مفید تربیتی اسلوب ہے، لیکن یہ اسلوب سب کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ یہ اسلوب اس کے لیے مفید ہے جو واقعی دل میں بائیکاٹ کرنے والے کا احترام رکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا الٹا اثر پڑ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما، ان 3 صحابہ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن منافقین جو اسی جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے عذر بیان کیا اور ان کا عذر آپ نے قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ تو بائیکاٹ ہر ایک کا نہیں کیا جائے گا، اسی کا کیا جائے گا سدھار کے لیے،
جس سے کے اندر بائیکاٹ سے سدھرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے تھے اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ غلطی کرنے والے کو قائل کرنے کے لیے تبادلہ خیال کا اسلوب اختیار کرتے تھے، اس سے گفتگو کرتے تھے تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ سکے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے اس کو اپنے قریب کیا اور آپ نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا ویسے ہی لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم اپنی بہن کے لیے یہ چیز پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے یہ کام پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم اپنی خالہ کے لیے یہ کام پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی خالاؤں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کا گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ چنانچہ واقعی اللہ رب العالمین کی توفیق سے ان کی اصلاح ہوئی اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ پھر کبھی انہوں نے زنا کا ارادہ نہیں کیا۔ تو گناہ کرنے والے کے سدھار کے لیے یہ منطقی انداز بھی بہت مناسب ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کی اصلاح کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان طریقوں میں، ان اسالیب میں تنوع بھی پایا جاتا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے معاملہ کرتے وقت الگ الگ اسلوب اختیار کرتے تھے۔ برکیف یہ تھے کچھ طریقے غلطیوں کی اصلاح کے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبتوں سے صحابہ کی تربیت کے لیے اختیار کیا، اور اس میں ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کی تربیت کے حوالے سے وہی طریقہ اختیار کریں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، کیونکہ وہی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔